السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی دوپہر ایک غریب بیوہ اپنے یتیم بچوں کے لیے گوشت مانگنے ایک ظالم قصاب کی دکان پر گئی۔ قصاب نے گوشت کے بجائے تھیلے میں ہڈیاں اور پتھر بھر کر دے دیے۔ بیوہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ قصاب روتا اور چیختا ہوا بیوہ کے دروازے پر آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا سونے کا ایک قیمتی زیور بیوہ کے قدموں میں رکھ کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ وہ غریب بیوہ دراصل شہر کی سب سے بڑی یہ بڑی عید کا مبارک اور پرمسرت دن تھا، جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور اس کی تپش شہر کی گلیوں اور بازاروں میں ایک عجیب سی حدت پیدا کر رہی تھی۔ عید الاضحیٰ کی اس خاص دوپہر میں ہر طرف قربانی کے جانوروں کا خون اور ان کے گوشت کی مخصوص مہک پھیلی ہوئی تھی۔ امیر اور متمول لوگ اپنے اپنے گھروں میں عظیم الشان ضیافتوں کا اہتمام کر رہے تھے، اور غریبوں میں گوشت بانٹنے کی بجائے اپنے ہی عزیز و اقارب کے ہاں بڑے بڑے تھال بھر کر بھیجنے میں مصروف تھے۔ ہر گھر سے انواع و اقسام کے پکوانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، جو بھوکے اور نادار لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی کسک اور حسرت پیدا کر رہی تھیں۔ شہر کا یہ علاقہ جو اپنی تجارتی گہما گہمی کے لیے مشہور تھا، آج بڑی عید کے دن بھی ایک خاص قسم کی چہل پہل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی بازار کے بالکل بیچوں بیچ ایک انتہائی مشہور اور بڑی دکان واقع تھی، جو اس علاقے کے سب سے ظالم، سنگ دل اور مغرور قصاب جبار کی تھی۔ جبار ایک انتہائی قد آور، موٹا اور کرخت چہرے والا انسان تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی وحشت اور لالچ کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ اس کی دکان پر ہر وقت تازہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکتے رہتے تھے، اور وہ قربانی کے ان دنوں میں لوگوں کے جانور ذبح کر کے ان کا بہترین گوشت چوری کرنے اور غریبوں کا حق مارنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ غریب اور بے سہارا لوگوں کو دھتکارنے اور ان کی مجبوری کا مذاق اڑانے میں دلی سکون محسوس کرتا تھا۔ جبار کی دکان کے باہر ایک بڑا سا لکڑی کا تختہ رکھا ہوا تھا، جس پر وہ بڑی بے دردی کے ساتھ تیز دھار چھری سے گوشت کاٹتا تھا، اور اس کے کپڑے ہمیشہ خون کے سرخ دھبوں سے لت پت رہتے تھے۔ جبار کا یہ غرور اس کی بے پناہ دولت اور اس کی غنڈہ گردی کا نتیجہ تھا۔ وہ پورے بازار میں اپنی بدمعاشی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور کوئی بھی شریف انسان اس کے منہ لگنے سے گریز کرتا تھا۔ عید کی اس دوپہر جب بازار میں رش کچھ کم ہونے لگا تھا اور جبار اپنی دکان پر بیٹھا دن بھر کی کمائی کا حساب کر رہا تھا، تو دور سے ایک انتہائی نحیف، لاغر اور خستہ حال عورت اس کی دکان کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک غریب اور بے سہارا بیوہ تھی، جس کے کپڑے انتہائی پرانے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے چہرے کو ایک میلی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ
اور تھکاوٹ عیاں تھی، جو اس کی طویل فاقہ کشی اور مسلسل چلنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ عورت دراصل اپنے ان معصوم اور بھوکے یتیم بچوں کے لیے گوشت مانگنے نکلی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے پیٹ پر پتھر باندھے اس بڑی عید کی خوشیوں کا محض تصور کر کے ہی اپنا دل بہلا رہے تھے۔ وہ معصوم بچے صبح سے اپنی ماں کی راہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کہیں سے ان کے لیے قربانی کا گوشت لائے گی اور ان کے گھر کے اس ٹھنڈے اور تاریک چولہے میں بھی آگ جلے گی۔ بیوہ عورت نے شہر کی کئی گلیوں اور بڑے بڑے دروازوں پر دستک دی تھی، لیکن ہر جگہ سے اسے صرف جھوٹی تسلیاں اور دھتکار ہی ملی تھی۔ کوئی بھی اپنے حصے کا بہترین گوشت ایک غریب اور مانگنے والی عورت کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہر اس دروازے پر گئی جہاں اسے امید تھی کہ شاید اس عید کے مبارک دن کوئی اللہ کا بندہ اس کے یتیم بچوں کی بھوک کا احساس کر لے، لیکن اس معاشرے کی بے حسی اور لوگوں کی خود غرضی نے اس کی ہر امید پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ تھک ہار کر چلتے چلتے جب اس کے قدم جبار کی دکان کے سامنے آ کر رکے تو اس نے انتہائی لرزتی اور کانپتی ہوئی آواز میں جبار کو مخاطب کیا اور اس سے اللہ کے نام پر اپنے یتیم بچوں کے لیے کچھ گوشت کی بھیک مانگی۔ اس کی آواز میں اس قدر درد اور کرب تھا کہ اگر کوئی پتھر دل انسان بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن جبار تو پتھر سے بھی زیادہ سخت اور ظالم درندہ تھا۔ اس نے اپنی خون آلود چھری کو لکڑی کے تختے پر زور سے مارا اور ایک انتہائی مکروہ اور طنزیہ قہقہہ لگاتے ہوئے اس بے بس بیوہ کی طرف دیکھا۔ اس نے انتہائی رعونت اور تکبر بھرے لہجے میں کہا کہ کیا میں نے یہاں کوئی خیرات خانہ کھول رکھا ہے جو ہر بھکاری منہ اٹھا کر میری دکان پر آ جاتا ہے؟ بیوہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر انتہائی عاجزی سے کہا کہ اس کے معصوم اور یتیم بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور آج بڑی عید کے دن تو کم از کم ان کے منہ میں کچھ نوالا جانا چاہیے۔ اس نے جبار کو واسطے دیے اور کہا کہ اللہ اسے اس نیکی کا بہت بڑا اجر دے گا۔ بیوہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی یہ التجا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی۔ جبار کے دل میں ایک انتہائی گھنونی اور شیطانی سوچ نے جنم لیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس عورت کا ایسا مذاق اڑایا جائے کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے اور دوبارہ کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی جرت نہ کرے۔ اس نے بظاہر اپنے چہرے پر ایک جھوٹی ہمدردی کا تأثر پیدا کیا اور بیوہ سے کہا کہ وہ اپنا تھیلا آگے کرے۔ بیوہ کی آنکھوں میں ایک دم خوشی اور امید کی چمک پیدا ہو گئی اور اس نے اپنا پرانا اور پھٹا ہوا کپڑے کا تھیلا جلدی سے آگے کر دیا۔ وہ راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ غربت بھی کیا بری چیز ہے جو انسان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ان تمام امیر اور متمول لوگوں کے چہرے یاد کیے جنہوں نے آج اس مبارک دن بھی اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ اسے اپنے مرحوم شوہر کی یاد آنے لگی جو اگر آج زندہ ہوتا تو اس کے بچوں کو یوں بھوک سے نہ تڑپنا پڑتا۔ اس کے شوہر نے ہمیشہ اسے ایک ملکہ کی طرح رکھا تھا،
لیکن اس کی ناگہانی موت نے اس کے پورے گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اب وہ اکیلی اس ظالم اور بے حس معاشرے کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس کا ہر قدم زمین پر بوجھل ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ تھیلا جو دراصل پتھروں اور ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ اسے گوشت سمجھ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس تھیلے میں صرف گوشت نہیں، بلکہ اس کی ممتا کی وہ تمام تر خوشیاں اور اس کے بچوں کی وہ تمام تر مسکراہٹیں قید ہیں جو وہ آج ان کے چہروں پر بکھیرنے والی تھی۔ وہ اپنے دل کو بار بار تسلیاں دے رہی تھی کہ آج کی رات اس کے گھر میں بھی گوشت پکے گا اور اس کے یتیم بچے بھی پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بیٹے کا وہ معصوم چہرہ گھوم رہا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا، اور اس کی وہ بڑی بیٹی جو اپنی ماں کے دکھ کو سمجھتے ہوئے کبھی کچھ نہیں مانگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی بھوک سب کچھ بیان کر دیتی تھی۔ وہ بیوہ چلتے چلتے بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے جبار قصاب کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس کے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا۔ اسے جبار کی وہ کرخت اور ظالمانہ شکل بھی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل میں اسے دعائیں دے رہی تھی کہ اس نے اس کے بچوں کی بھوک کا احساس کر لیا ہے۔ اس کی سادگی اور معصومیت اسے اس بھیانک حقیقت سے بالکل دور رکھے ہوئے تھی کہ وہ دراصل گوشت نہیں، بلکہ اپنی تذلیل اور اپنے بچوں کے لیے مایوسی کا وہ بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جو کچھ ہی دیر بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور دلخراش سچائی بن کر اس کے سامنے آنے والا تھا۔ اس کا پسینہ اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، لیکن وہ اسے صاف کرنے کے بجائے اپنے قدموں کی رفتار کو مزید تیز کر رہی تھی تاکہ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ سکے اور اپنے بچوں کو خوشخبری سنا سکے۔ گلیوں کے موڑ مڑتے ہوئے اس کی نظر ان تمام گھروں پر بھی پڑ رہی تھی جہاں قربانی کے بعد گوشت پکنے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ آج اس کے گھر سے بھی ایسی ہی خوشبو آئے گی اور اس کے بچے بھی اس خوشبو کو محسوس کر کے خوش ہوں گے۔ وہ راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ غربت بھی کیا بری چیز ہے جو انسان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں ان تمام امیر اور متمول لوگوں کے چہرے یاد کیے جنہوں نے آج اس مبارک دن بھی اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ اسے اپنے مرحوم شوہر کی یاد آنے لگی جو آج اگر زندہ ہوتا تو اس کے بچوں کو یوں بھوک سے نہ تڑپنا پڑتا۔ اس کے شوہر نے ہمیشہ اسے ایک ملکہ کی طرح رکھا تھا، لیکن اس کی ناگہانی موت نے اس کے پورے گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اب وہ اکیلی اس ظالم اور بے حس معاشرے کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس کا ہر قدم زمین پر بوجھل ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ تھیلا جو دراصل پتھروں اور ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ اسے گوشت سمجھ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس تھیلے میں صرف گوشت نہیں، بلکہ اس کی ممتا کی وہ تمام تر خوشیاں اور اس کے بچوں کی
وہ تمام تر مسکراہٹیں قید ہیں جو وہ آج ان کے چہروں پر بکھیرنے والی تھی۔ وہ اپنے دل کو بار بار تسلیاں دے رہی تھی کہ آج کی رات اس کے گھر میں بھی گوشت پکے گا اور اس کے یتیم بچے بھی پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بیٹے کا وہ معصوم چہرہ گھوم رہا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا، اور اس کی وہ بڑی بیٹی جو اپنی ماں کے دکھ کو سمجھتے ہوئے کبھی کچھ نہیں مانگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی بھوک سب کچھ بیان کر دیتی تھی۔ وہ بیوہ چلتے چلتے بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے جبار قصاب کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس کے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا۔ اسے جبار کی وہ کرخت اور ظالمانہ شکل بھی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل میں اسے دعائیں دے رہی تھی کہ اس نے اس کے بچوں کی بھوک کا احساس کر لیا ہے۔ اس کی سادگی اور معصومیت اسے اس بھیانک حقیقت سے بالکل دور رکھے ہوئے تھی کہ وہ دراصل گوشت نہیں بلکہ اپنی تذلیل اور اپنے بچوں کے لیے مایوسی کا وہ بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جو کچھ ہی دیر بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور دلخراش سچائی بن کر اس کے سامنے آنے والا تھا۔ اس کا پسینہ اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، لیکن وہ اسے صاف کرنے کے بجائے اپنے قدموں کی رفتار کو مزید تیز کر رہی تھی تاکہ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ سکے اور اپنے بچوں کو خوشخبری سنا سکے۔ گلیوں کے موڑ مڑتے ہوئے اس کی نظر ان تمام گھروں پر بھی پڑ رہی تھی جہاں قربانی کے بعد گوشت پکنے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور وہ اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ آج اس کے گھر سے بھی ایسی ہی خوشبو آئے گی اور اس کے بچے بھی اس خوشبو کو محسوس کر کے خوش ہوں گے۔ اس نے اپنی دکان کے بالکل پیچھے پڑے ہوئے اس کوڑے کے ڈھیر کی طرف دیکھا جہاں وہ گوشت سے نکلی ہوئی فالتو اور ننگی ہڈیاں، گلی سڑی چربی اور سڑک کے کچھ بھاری پتھر پھینکتا تھا۔ اس نے انتہائی چالاکی اور مکاری کے ساتھ بیوہ کو باتوں میں لگایا اور اس کے تھیلے میں تازہ گوشت ڈالنے کے بجائے اس میں وہ تمام ننگی اور بھاری ہڈیاں اور سڑک کے کچھ گول پتھر بھر دیے تاکہ تھیلے کا وزن زیادہ ہو جائے اور اس عورت کو یہ محسوس ہو کہ اسے بہت سارا گوشت مل گیا ہے۔ جبار نے وہ بھاری تھیلا اس غریب بیوہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور اپنے بچوں کو رج کر کھلاؤ۔ بیوہ نے جب اس تھیلے کا وزن بھاری محسوس کیا تو اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جبار کو ڈھیروں دعائیں دیں اور اس کی عمر درازی اور کاروبار میں برکت کی التجائیں کرتی ہوئی وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جبار اور اس کے دکان پر بیٹھے ہوئے دوسرے کارندے اس غریب عورت کے جانے کے بعد زور زور سے ہنسنے لگے اور اپنی اس ظالمانہ اور گھٹیا حرکت پر فخر محسوس کرنے لگے۔ وہ بیوہ عورت اس کڑی دھوپ اور شدید گرمی میں وہ بھاری تھیلا اٹھائے انتہائی تیزی سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ کے باوجود ایک عجیب سی پھرتی اور طاقت آ گئی تھی، کیونکہ اسے اپنے یتیم بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے
اور ان کی خوشی کا تصور صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ راستے بھر یہی سوچتی رہی کہ آج وہ اپنے بچوں کو کس طرح وہ گوشت پکا کر کھلائے گی اور ان کی بھوک کو مٹائے گی۔ اس کا وہ پرانا اور خستہ حال گھر شہر کے بالکل آخری کونے میں ایک کچی آبادی میں واقع تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کئی تنگ اور کچی گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ راستے کی دشواری اور تھیلے کے بھاری وزن کی وجہ سے اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی میلی چادر کو بھگو رہا تھا، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی آرام کرنے کا نہیں سوچا، کیونکہ اس کی ممتا اسے رکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنے ان بچوں کی معصوم آوازیں گونج رہی تھیں جو صبح سے اس کے انتظار میں دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بالآخر ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ اپنے اس ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے تک پہنچ گئی، جہاں اس کے دو معصوم اور کمزور بچے واقعی اس کی راہ تکتے تکتے نڈھال ہو چکے تھے۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ دونوں بچے خوشی سے اچھل پڑے اور اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بیوہ نے انتہائی محبت سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور انہیں تسلی دی کہ وہ ان کے لیے بہت سارا گوشت لے کر آئی ہے۔ اس نے اپنے گھر کے اس چھوٹے سے اور تاریک صحن میں رکھی ہوئی ایک پرانی چارپائی پر وہ بھاری تھیلا رکھا اور بچوں کو بتایا کہ آج بڑی عید کی خوشی ان کے گھر بھی منائی جائے گی۔ بچے گوشت کے نام پر ہی خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بیوہ نے جلدی سے باورچی خانے کے اس کونے سے ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی پلیٹ نکالی تاکہ گوشت کو اس میں نکال کر دھو سکے۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی کہ آج اس نے اپنے بچوں کی بھوک کا انتظام کر لیا ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس تھیلے کی گرہ کھولی اور اس میں موجود سامان کو اس پلیٹ میں الٹنے لگی، لیکن جیسے ہی تھیلے کے اندر کا سامان اس پلیٹ پر گرا تو اس بیوہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ پلیٹ میں کسی قسم کے گوشت کا کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا، بلکہ اس میں صرف اور صرف خون آلود ننگی ہڈیاں، گلی سڑی چربی کے ٹکڑے اور سڑک کے وہ بھاری اور کھردرے پتھر موجود تھے جو اس ظالم قصاب جبار نے محض اس غریب عورت کا مذاق اڑانے اور اسے ذلیل کرنے کے لیے اس کے تھیلے میں بھر دیے تھے۔ وہ بیوہ چند لمحوں تک تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں کر پائی۔ وہ بس سکتے کے عالم میں ان پتھروں اور ہڈیوں کو دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک انتہائی بھاری اور ظالمانہ ضرب لگائی ہو۔ اس کے معصوم بچے جو گوشت کی امید میں پلیٹ کی طرف جھک رہے تھے، ان پتھروں کو دیکھ کر اپنی ماں کا چہرہ تکنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں پھیلنے والی اس گہری اذیت اور بے بسی کو دیکھ کر وہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ وہ بیوہ عورت جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کڑی دھوپ میں یہ بھاری پتھر اٹھائے اس امید پر چل رہی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی بھوک مٹائے گی، اس کی تمام تر امیدیں، اس کے سارے خواب اور اس کی وہ ممتا کی خوشی ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔
اس کا دل اس قدر شدید دکھ اور تکلیف سے بھر گیا کہ اس کے حلق سے ایک انتہائی کربناک اور دلخراش چیخ نکل گئی۔ وہ وہیں اس مٹی کے فرش پر گر پڑی اور ان پتھروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے بہہ کر ان پتھروں پر گر رہے تھے، اور وہ قدرت سے اس ظالم انسان کی شکایت کر رہی تھی جس نے ایک بے سہارا بیوہ اور یتیم بچوں کے ساتھ ایسا دردناک اور دل چیر دینے والا مذاق کیا تھا۔ اس کے بچے بھی اپنی ماں کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگے، اور وہ چھوٹا سا خستہ حال صحن ان یتیموں اور اس بے بس بیوہ کی سسکیوں اور آہوں سے گونجنے لگا۔ اس نے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنی اس میلی اور پھٹی ہوئی چادر سے اپنے آنسو صاف کرتی، لیکن اس کی آنکھوں کا وہ سیلاب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ تھیلا پڑا تھا جسے وہ اپنے سینے سے لگا کر کتنی امیدوں اور کتنے خوابوں کے ساتھ کڑی دھوپ میں اٹھا کر لائی تھی کہ آج بڑی عید کے دن اس کے گھر میں بھی گوشت پکے گا اور اس کے یتیم بچے پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ایک کمزور اور بے آسرا عورت ہے جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ اس شدید کرب اور مایوسی کے عالم میں اس بیوہ کا ذہن بار بار اپنے ماضی کی ان خوبصورت اور پرسکون یادوں کی طرف بھٹک رہا تھا جب اس کا شوہر صادق زندہ تھا اور ان کا گھرانہ ہر طرح کی خوشیوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح پچھلی عیدوں پر صادق خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور لاتا تھا اور اس کا گوشت محلے کے تمام غریبوں اور مسکینوں میں بانٹنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی بہترین گوشت کھلاتا تھا۔ صادق ایک انتہائی نیک، درویش صفت اور رحم دل انسان تھا جس نے کبھی کسی غریب کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا، اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتا تھا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا، اور صادق کی ایک ناگہانی بیماری نے اسے اس دنیا سے اٹھا لیا، جس کے بعد اس بیوہ کی دنیا مکمل طور پر اجڑ گئی، اور وہ اپنے ان معصوم بچوں کے ساتھ اس بے حس معاشرے کے رحم و کرم پر تنہا رہ گئی۔ صادق کے مرنے کے بعد ان کے تمام رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی ان سے منہ موڑ لیا تھا، اور اب حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف دوپہر آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی، اور بازار میں گاہکوں کا رش بھی کچھ کم ہو چکا تھا۔ جب بار اپنی اس لوہے کی تجوری کے سامنے بیٹھا نوٹوں کی گڈیاں گن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس لکڑی کے بڑے اور خون آلود تختے کے بالکل نیچے پڑی جہاں کچھ دیر پہلے وہ غریب بیوہ کھڑی رو رہی تھی اور اس سے گوشت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہاں مٹی اور جمے ہوئے خون سے لت پت فرش پر ایک چھوٹی سی اور انتہائی پرانے کپڑے کی میلی سی پوٹلی گری ہوئی تھی، جو شاید اس بیوہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس وقت انجانے میں گر گئی تھی جب وہ بھاری پتھروں والا تھیلا اٹھا کر واپس مڑ رہی تھی۔ جب بار نے حیرت سے اس چھوٹی سی پوٹلی کو دیکھا
جو مٹی میں آدھی دبی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے ایک کارندے کو انتہائی کرخت آواز میں اشارہ کیا کہ وہ اسے اٹھا کر لائے۔ کارندے نے فوراً بھاگ کر وہ پوٹلی اٹھائی اور انتہائی ادب کے ساتھ جبار کے ہاتھ میں تھما دی۔ جبار نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید اس بھکارن کے پاس کوئی چند سکے یا کوئی معمولی سی قیمتی چیز ہوگی جو اس پوٹلی میں موجود ہے، اور جسے بیچ کر وہ مزید چند روپے کما لے گا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، اور اس نے انتہائی حقارت اور لالچ کے ساتھ اس پوٹلی کی اس پرانی اور سخت گرہ کو اپنی موٹی انگلیوں سے کھولنا شروع کیا۔ وہ پوٹلی بہت پرانی تھی اور اس کا کپڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، لیکن اس کی گرہ کافی مضبوط تھی۔ جیسے ہی جبار نے اس پوٹلی کی گرہ کو کھولا اور اس کے اندر موجود سامان کو اپنی ہتھیلی پر الٹا، تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کے چہرے کا وہ سرخ اور تمتماتا ہوا رنگ ایک ہی لمحے میں بالکل زرد اور سفید پڑ گیا۔ اس چھوٹی سی پوٹلی کے اندر کوئی پیسے، نوٹ یا سکے موجود نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر ایک انتہائی پرانی اور دھندلی سی تصویر اور ایک مخصوص قسم کی بھاری اور نقش و نگار والی چاندی کی انگوٹھی موجود تھی، جس کے ساتھ ایک پرانا اور تہہ کیا ہوا کاغذ بھی رکھا تھا۔ جبار کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپنے لگے کہ وہ انگوٹھی اور وہ تصویر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس لکڑی کے تختے پر گر گئی۔ جبار کا سانس اس کے گلے میں بری طرح اٹک گیا، اور اس کا دماغ کسی ہولناک اور قیامت خیز طوفان کی زد میں آ گیا، کیونکہ وہ اس چاندی کی مخصوص انگوٹھی، اس دھندلی تصویر والے شخص اور اس پرانے کاغذ کی تحریر کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں، بلکہ اس شہر کے اسی انتہائی نیک دل، رحم دل اور فرشتہ صفت انسان صادق کی تھی، جو اس بیوہ کا مرحوم شوہر تھا، اور وہ انگوٹھی بھی صادق ہی کی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتا تھا۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جس نے آج سے ٹھیک 8 سال پہلے جبار کی اس اندھیری اور ذلیل ترین زندگی میں ایک ایسا معجزہ برپا کیا تھا، جس کی بدولت وہ آج اس شہر کا سب سے بڑا قصاب اور امیر انسان بنا بیٹھا تھا۔ جبار کو وہ 8 سال پرانا اور انتہائی ہولناک دن پوری طرح یاد آ گیا، جب وہ ایک انتہائی غریب، لاچار اور سڑکوں پر دھکے کھانے والا مقروض انسان تھا۔ اس زمانے میں اس کے پاس نہ تو کھانے کو روٹی تھی اور نہ ہی پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے۔ اس نے اپنی کچھ مجبوریوں کے تحت شہر کے سب سے خطرناک اور بے رحم سود خوروں سے بہت بڑا قرضہ لے رکھا تھا، اور وہ مقررہ وقت پر وہ قرض اور اس کا بھاری سودا ادا نہ کر سکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ظالم سود خور جبار کو جان سے مارنے کے لیے سڑک پر کتے کی طرح گھسیٹ رہے تھے۔ انہوں نے جبار کو لاٹھیوں اور لوہے کے راڈوں سے اتنا مارا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اور وہ خون میں لت پت سڑک کے کنارے مرنے کے بالکل قریب پڑا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے، اور وہ درد سے چیخ چیخ کر لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، لیکن اس شہر کا کوئی بھی شخص ان گنڈوں کے خوف سے اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے، اور جبار کی آنکھوں کے سامنے
موت ناچ رہی تھی۔ ان سود خوروں نے جبار کے گلے میں رسی ڈال کر اسے ایک درخت سے لٹکانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ اس کی موت سے پورے شہر میں ان کی دہشت بیٹھ جائے۔ جبار نے اپنی زندگی کی ہر امید چھوڑ دی تھی اور موت کے اس ہولناک اندھیرے کو اپنے قریب آتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بالکل اسی موت کے وقت جب جبار کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں اور اس کی آنکھیں بند ہونے والی تھیں، تو وہ فرشتہ صفت انسان صادق وہاں سے ایک مسیحا بن کر گزرا تھا۔ صادق نے اس ہجوم کو چیرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان ظالم اور خطرناک سود خوروں کا راستہ روکا تھا۔ صادق نے اپنی گرج دار آواز میں ان ظالموں کو للکارا اور کہا کہ وہ اس غریب کی جان چھوڑ دیں۔ ان گنڈوں نے صادق پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن صادق نے ان کے سرغنہ کو بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا اور اعلان کیا کہ وہ اس غریب کا سارا قرض اپنے پاس سے ادا کرے گا۔ صادق نے اسی وقت اپنی جیب سے وہ ساری بھاری رقم اور اپنے پاس موجود وہ تمام تر جمع پونجی نکال کر ان سود خوروں کے منہ پر ماری اور جبار کو ان درندوں کے خونی چنگل سے چھڑایا تھا۔ اس کے بعد صادق نے جبار کو اسی حالت میں نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ جبار کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا اور اسے فوری خون کی ضرورت تھی۔ صادق کا خون اتفاق سے جبار کے خون سے ملتا تھا اور اس عظیم انسان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا خون دے کر جبار کی گرتی ہوئی سانسوں کو بحال کیا تھا اور اسے موت کے اندھے کنویں سے باہر نکالا تھا۔ جبار کئی دنوں تک اس ہسپتال میں داخل رہا اور صادق دن رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس کے علاج کا سارا خرچ خود اپنے پاس سے برداشت کرتا رہا۔ جب جبار کی صحت کچھ بہتر ہوئی اور وہ ہسپتال سے فارغ ہوا تو صادق نے جبار کی غریبی اور اس کی بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے اسے یوں ہی بے آسرا نہیں چھوڑا تھا۔ صادق نے اپنی خاندانی جائیداد کا ایک چھوٹا سا حصہ بیچ کر جبار کو اس شہر کے بیچوں بیچ یہ گوشت کی شاندار دکان کھولنے کے لیے لاکھوں روپے کی خطیر رقم بھی فراہم کی تھی اور ایک پرانے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا کہ یہ دکان اب جبار کی ملکیت ہے اور وہ اس پر سکون سے اپنا کاروبار کرے، اور کبھی اس عظیم احسان کو نہ تو لوگوں کے سامنے جتایا تھا اور نہ ہی کبھی جبار سے وہ رقم واپس مانگی تھی۔ صادق واقعی ایک انتہائی درویش صفت انسان تھا، جس نے جبار سے رخصت ہوتے وقت صرف اتنا کہا تھا کہ اے جبار، جب تو اس دکان سے کامیاب ہو جائے اور تیرے پاس دولت آ جائے تو اس رقم کو میرے نام پر اس شہر کے غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں میں بانٹ دینا اور کبھی کسی غریب کا حق مت مارنا۔ جبار نے اس دن روتے ہوئے صادق کے ہاتھ چومے تھے اور اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسیحا مانا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ صادق کے اس احسان کو مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب جبار کے پاس دولت آتی گئی اور اس کا کاروبار پھیلتا گیا تو اس کی آنکھوں پر لالچ اور ہوس کی پٹی بندھ گئی۔ وہ اندھا ہو گیا اور اس نے اپنے اس محسن کو اور اس کے احسان کو بالکل بھلا دیا۔
صادق کی اچانک موت کی خبر جبار نے کئی سال پہلے سنی تھی، لیکن اس کے اندر کا غرور اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے کبھی اس کے گھر جا کر اس کی بیوہ اور ان معصوم بچوں کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ اور آج قدرت نے اسی بیوہ کو اس کی دکان پر ایک سائلہ اور بھکارن بنا کر بھیجا تھا، اور جبار نے اپنے اسی عظیم محسن کی اس بیوہ کو، جس کے شوہر کی بدولت وہ آج زندہ تھا اور اس دکان کا مالک تھا، گوشت کے بجائے تھیلے میں ہڈیاں اور سڑک کے پتھر دے کر اس کی انتہائی ذلت آمیز تذلیل کی تھی۔ اس ہولناک اور روح فرسا احساس نے جبار کے اندر کے اس برسوں سے سوئے ہوئے ضمیر کو ایک ایسا زوردار اور قیامت خیز جھٹکا دیا کہ اس کا وہ سارا ظالمانہ غرور، اس کا وہ جھوٹا تکبر اور اس کی وہ تمام تر رعونت ایک ہی لمحے میں ریت کے محل کی طرح مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ گلی سڑی ہڈیاں اور وہ کھردرے پتھر اس نے اس بے بس بیوہ کے تھیلے میں نہیں بھرے، بلکہ اپنے اس عظیم محسن صادق کی قبر میں اور اس کی روح پر پھینکے ہیں، جس نے اسے موت کے منہ سے نکال کر نئی زندگی دی تھی۔ جبار کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ اس پوٹلی، اس انگوٹھی اور اس پرانے کاغذ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس لکڑی کے تختے کو گھور رہا تھا جس پر وہ غریبوں کا حق مارتا تھا۔ اسے اپنی وہ مکروہ ہنسی اور اپنا وہ طنزیہ قہقہا یاد آ رہا تھا جو اس نے اس بیوہ پر لگایا تھا، اور اب وہ قہقہا ایک گونج بن کر اس کے اپنے ہی دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کا وہ سارا وجود جو کچھ دیر پہلے طاقت کے نشے میں چور تھا، اب شدت ندامت سے کانپ رہا تھا۔ جبار کے دل میں ندامت، شرمندگی اور اپنے اس ہولناک گناہ کا احساس اس قدر شدت سے ابھرا کہ اس کے حلق سے ایک انتہائی کربناک، دل خراش اور وحشت زدہ چیخ نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے اس خون آلود تختے پر گر پڑا اور اپنے ہی بالوں کو زور زور سے نوچنے لگا۔ اس کے کارندے اور دکان پر موجود ملازم یہ سب دیکھ کر انتہائی حیران اور پریشان تھے کہ ان کے اس ظالم طاقتور اور پتھر دل مالک کو اچانک کیا ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ جبار پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اس تختے سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے ندامت اور پچھتاوے کے آنسو ایک طوفانی سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے کارندوں کو انتہائی غضبناک مگر روتی ہوئی آواز میں حکم دیا کہ دکان کا سب سے بہترین، تازہ اور مہنگا گوشت فوراً بڑے بڑے بوروں میں بھرا جائے۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا اپنی دکان کی اس بڑی لوہے کی تجوری کی طرف گیا، اور اس نے اس تجوری کا دروازہ پوری طاقت سے کھولا۔ اس میں موجود وہ تمام خالص سونے کا بھاری زیور جو اس نے اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا، اور نوٹوں کی وہ تمام بڑی بڑی گڈیاں جو اس کی زندگی بھر کی حرام کمائی تھیں، وہ سب اس نے نکال کر ایک بڑے سے کپڑے میں باندھ لیں۔ اس کا دھیان اب اس دولت پر بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا نہیں بلکہ اس بیوہ کا ہے جس کے شوہر نے اسے یہ سب عطا کیا تھا۔ وہ روتا ہوا، سینہ پیٹتا ہوا اور اپنے گناہوں پر نوحہ کرتا ہوا اپنی اس بڑی دکان سے باہر نکلا، اور دیوانوں کی طرح اس کچی آبادی اور ان تنگ گلیوں کی طرف
پوری طاقت سے دوڑنے لگا جہاں وہ جانتا تھا کہ وہ بیوہ عورت رہتی ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ سونا اور پیسوں سے بھرا ہوا بڑا کپڑا تھا، اور اس کے پیچھے اس کے کارندے گوشت کے وہ بھاری بورے اٹھائے حیرانی کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ بازار کے تمام دکاندار اور عید کی دوپہر میں گھومنے والے لوگ اس ظالم اور مغرور قصاب کو اس طرح روتا پیٹتا اور گلیوں میں ننگے پاؤں دوڑتا دیکھ کر شدید حیرت زدہ تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پورے علاقے کا وہ بدمعاش جبار آج کس خوف سے یوں بھاگ رہا ہے۔ جبار کو راستے کی کسی رکاوٹ، لوگوں کی حیرت یا اپنے پاؤں میں چبھنے والے پتھروں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے ماتھے سے بہنے والا پسینہ اس کے آنسوؤں میں مل کر اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف اپنے محسن صادق کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ اور اس کی وہ بیوہ نظر آ رہی تھی، اور اسے اس بیوہ کے وہ معصوم یتیم بچے نظر آ رہے تھے جنہیں اس نے پتھر دے کر خون کے آنسو رلایا تھا۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا ہوا، لوگوں کو دھکے دیتا ہوا بس اس خستہ حال دروازے تک پہنچنے کی جلدی میں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں قدرت کا عذاب اس پر ٹوٹ نہ پڑے یا زمین اسے اپنے اندر دھنسا نہ لے۔ چلتے چلتے اور ہانپتے ہوئے وہ بالآخر شہر کے اس آخری کونے اور اس کچی آبادی کی اس تنگ گلی میں پہنچ گیا جہاں وہ ٹوٹا ہوا دروازہ موجود تھا۔ جبار اس ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھیں اور اس کا پورا جسم پسینے اور ندامت سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر اس صحن پر پڑی جہاں وہ بیوہ اپنے ان معصوم بچوں کو گلے لگائے ان پتھروں کے سامنے رو رہی تھی۔ جبار کو دیکھتے ہی ان بچوں کے چہروں پر شدید خوف اور دہشت طاری ہو گئی اور وہ اپنی ماں کے پیچھے چھپنے لگے۔ بیوہ نے بھی اپنے آنسو صاف کیے اور اس ظالم قصاب کو اپنے گھر میں دیکھ کر سمجھی کہ شاید وہ اب ان پتھروں کے پیسے مانگنے یا انہیں مزید ذلیل کرنے آیا ہے۔ لیکن جبار کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہی ایک انتہائی دلخراش اور گریہ و زاری سے بھری ہوئی چیخ ماری اور اس مٹی کے فرش پر سیدھا اس غریب بیوہ کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ سونے کا قیمتی زیور، پیسوں کی وہ تمام گڈیاں اور اس دکان کی ملکیت کے وہ تمام کاغذات اس بیوہ کے قدموں میں مٹی پر رکھ دیے اور اپنے سر کو بار بار اس مٹی میں رگڑ رگڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ اس قدر رو رہا تھا کہ اس کی آواز گلے میں رندھ چکی تھی۔ بیوہ اور اس کے معصوم بچے اس ظالم اور بدمعاش قصاب کو اپنے قدموں میں یوں مٹی میں لت پت روتا اور گڑ گڑاتا دیکھ کر شدید خوف، حیرت اور سکتے کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص جو چند گھنٹے پہلے تک اتنا مغرور تھا وہ اب اس طرح فقیروں کی طرح کیوں رو رہا ہے۔ جبار نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی جیب سے صادق کی وہ پرانی چاندی کی انگوٹھی اور وہ دھندلی تصویر نکالی اور اس بیوہ کو دکھاتے ہوئے کہا کہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دو اے میری محسنہ، میں ایک اندھا لالچی اور احسان فراموش کتا ہوں جس نے آج اپنے ہی اس عظیم محسن
اور اپنی مسیحا کے یتیم بچوں کو عید کے دن خون کے آنسو رلایا ہے اور انہیں پتھر دے کر اپنے لیے جہنم کا عذاب خریدا ہے، جس نے مجھے موت کے گہرے منہ سے نکال کر یہ زندگی دی تھی، اور جس کے ٹکڑوں پر پل کر میں آج اس دکان کا مالک بنا بیٹھا ہوں۔ میں اس محسن کا مجرم ہوں۔ یہ تصویر اور یہ انگوٹھی دیکھ کر بیوہ کی آنکھوں میں بھی شدت حیرت اور پرانی یادوں کے آنسو آ گئے۔ وہ پہچان گئی کہ یہ اس کے شوہر کی نشانیاں ہیں۔ جبار نے اسے اپنے اس پرانے مقروض ہونے، ان ظالم سود خوروں کی مار اور صادق کے اس عظیم اور بے لوث احسان کی ساری کہانی رو رو کر سنائی، اور بتایا کہ وہ بڑی دکان اور وہ تمام کاروبار دراصل صادق کا ہی دیا ہوا ہے، اور جبار کے پاس اس میں سے کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ جبار نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے وہ سارا بہترین اور تازہ گوشت اس صحن میں رکھوا دیا۔ جبار نے اس بیوہ کے قدموں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر التجا کی کہ وہ اس کے ان تمام سیاہ گناہوں کو بخش دے اور اپنے شوہر کی اس امانت کو، اس تمام دولت اور سونے کو قبول کر لے، ورنہ قدرت اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور وہ اسی ندامت کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا۔ وہ غریب بیوہ جو کہ ایک انتہائی نیک، رحم دل اور درگزر کرنے والی عورت تھی، اس نے اپنے مرحوم شوہر کی اس عظیم نیکی کو یاد کر کے اور جبار کے ان سچے اور دل سے نکلنے والے ندامت کے آنسوؤں کو دیکھ کر اسے معاف کر دیا۔ اس نے جبار سے کہا کہ اس کا شوہر تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا تھا، اور وہ بھی آج اللہ کی رضا کے لیے اس کے اس گناہ کو معاف کرتی ہے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غریبوں کا حق مارنے والے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جبار نے اسی دن یہ پختہ قسم کھائی کہ وہ اب اپنی ساری زندگی ان یتیم بچوں کا خادم اور غلام بن کر رہے گا، اور شہر کے ہر غریب کو اپنے ہاتھ سے گوشت کھلائے گا۔ اس کی کایا مکمل طور پر پلٹ چکی تھی۔ اس عید کی شام اس بیوہ کے گھر میں شہر کا سب سے بہترین گوشت پکا، اور ان معصوم بچوں کی بھوک ایک ایسی خوشی میں بدل گئی جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس طرح ایک ظالم اور مغرور انسان کا غرور سچی ندامت میں بدل گیا، اور قدرت نے ان یتیم بچوں کی بھوک کو اور ان کے آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے ایک بہترین اور ابدی رزق میں تبدیل کر دیا۔ یہ واقعہ پورے شہر کے لیے ایک ایسی سبق آموز داستان بن گیا جس نے ثابت کر دیا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اسے کبھی اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور سچائی کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔